سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اسے کہتے ہیں کامل مسلمان۔ کسی کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کامل مسلمان۔ اور فرمایا مسلمان کی عزت کرو اس کے مرتبے کے لحاظ سے۔ ایک حدیث آپ کو سمجھنے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ بیت اللہ کے سامنے، جہاں جا کر حاجی حج کرتے ہیں، جس گھر کا حاجی طواف کرتے ہیں، جس گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، جو گھر جو مسجد ساری مسجدوں سے زیادہ مرتبہ رکھتی ہے، اس مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، اے حرم شریف، تیرا کیا ہی اونچا مقام ہے، تیرا کیا ہی اونچا مرتبہ ہے، تیری کیا ہی شان ہے، لیکن ہاں ایک چیز تجھ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کعبہ تجھ سے بھی زیادہ اہمیت ہے ایک چیز، اور وہ ہے مسلمان کا دل۔ مسلمان کا دل جو توڑے گا اس نے تجھے توڑا، مسلمان کا دل جو جوڑے گا اس نے تجھے جوڑا۔ اس لیے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ علماء کرام دھرتی پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علماء کرام پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت اس جگہ اب کون سے عمل زیادہ اونچا مرتبہ رکھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اکرام مسلم میں بڑوں کا اکرام، چھوٹوں کا اکرام اور علماء کرام کا اکرام۔ آپ نے فرمایا جو ہمارے علماء کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ نبی کی حدیث ہے جو ہمارے دین کا اکرام نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ جو اپنے سے بڑے کا اکرام نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹوں کا شفقت نہ کرے، ہمارے جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان سے پیار نہ کرے، ان کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اور جو ہمارے عادل بادشاہ، ایسے بادشاہ جو انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، برابری کا معاملہ کرتے ہیں، جو ان کی عزت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اللہ نبی کی حدیث ہے۔ ایک کتاب ہے منتخب حدیث، اس میں 6 حصے ہیں، 7 حصے ہیں۔ سب سے بڑا حصہ اکرام مسلم کا ہے، آپ دیکھ لینا اس میں۔ اس کے حصوں کو آپ ناپیں گے نا، اس میں کتنے پیج ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کلمہ طیبہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد علم و ذکر، اور چوتھے نمبر پر اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام۔ اب 5ویں نمبر پر اخلاص نیت، دل و اخلاص، اللہ کے لیے کام کرنا۔ 6 نمبر پر دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اور 7ویں نمبر پر لایانی باتوں سے بچنا، ایسی باتوں سے بچنا جس کا کوئی مطلب نہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کا واقعہ ہے کہ انہوں سے ایک مرتبہ زندگی میں لایانی بات ہو گئی، انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، بس بات کرنی اللہ سے۔ تو اس کتاب میں جب آپ اس کے پیجوں کو ناپیں گے تو سب سے زیادہ پیج ملیں گے آپ کو اکرام مسلم میں۔ بھائی کا مرتبہ کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، دادا کا مرتبہ کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کا مرتبہ کیا ہے، پڑوس کا کیا خیال کرنا ہے۔ اگر آدمی صبح سے شام تک روزہ رکھے، شام کو تہجد پڑھے، پڑوسی اس سے راضی نہ ہو، پڑوسی اس سے پریشان ہو، فرمایا جہنم میں جائے گا۔ دیکھ لو اکرام مسلم نے کیا سبق دیا ہے آپ کو۔ صحابہ کرام میں کتنا اکرام تھا، کتنا ڈرتے تھے کسی کے دل کو توڑنے سے، کسی کو ستانے سے، کسی کو پریشان کرنے سے۔ آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگر بد دعا کر دی تو سیدھی عرش تک جاتی، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، پھر کوئی دنیا کی دولت نہیں بچا سکتی۔ ہمارے بڑے کہاں چلے گئے؟ ہمارے بادشاہ جنہوں نے قلعے کھڑے کر رکھے ہیں، بڑی بڑی قطب میناریں کھڑی کر رکھی ہیں، آج وہ چلے گئے، ان کے قلعے ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں چلے گئے؟ اتنی بڑی طاقت تھی دنیا میں، آس پاس کہیں اتنی بڑی طاقت نہیں تھی جتنی ان کے پاس تھی، کیوں چھینی؟ فرمایا کہ ان کے اندر اکرام چلا گیا تھا، اپنے اندر تکبر آ گیا تھا، اور راتوں راتوں شاعری کرتے تھے، اور نماز کے ٹائم صبح فجر کی نماز جیسے اذان لگتی تھی بستر پر سونے چل دیا کرتے تھے۔ لال قلعے میں راتوں راتوں شاعری ہوتی تھی، اب اس میں بادشاہ، وزیر، یہ فلاں سب سنتے تھے،
اور جیسے اذان ہوئی فجر کی اب بستر پکڑ رہے سونے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو دیا تھا وہ بھی چھین لیا. لیکن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے ہم زیادہ دیں گے، ناشکری کرو گے ہم چھین لیں گے. جو عالموں کا اکرام نہیں کرتا اس کے خاندان میں بھی کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے جو کسی عالم سے مخالفت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو. جب وہ مرے گا نا اور جب لوگ اسے دفن کر کے آئیں گے، وہاں خدا کی قسم کھا کے لکھ رکھا ہے کہ اس کی قبر کو کبھی کوئی کھود کے دیکھ لے، اس کا جو ہم جو چہرہ کر کے آتے ہیں کعبے کی طرف، فرشتے اس چہرے کو کعبے سے فوراً ہٹا دیتے ہیں کہ تیرا ہمارے کعبے سے کوئی تعلق نہیں، کیوں تو نے ہمارے فلاں عالم سے دشمنی کی تھی، تو نے حسد کیا تھا، بغض کیا تھا. آج لوگ اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے بغیر وجہ کے بس بکواس کرتے جاتے ہیں. اور یہ ظلم جب تک ہوتا رہے گا اللہ کی مدد سے دور رہیں گے. اللہ کے ہاں دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کے یہاں دعا قبول کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہے. اپنے بڑوں بڑوں کو اکرام. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مچھلیاں کھائی تھی تو مچھلیاں کھانے کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے. فرمایا اس سے بڑے گناہ تو یہ ہے کہ کسی بڑے کی بے عزتی کرنا. وہ مچھلی کھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ کبھی بھی بندر اور سور بنا سکتے ہیں. پوری قوم کو بندر اور سور بنا دیا تھا. اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن میں مچھلی مت کھانا، باقی کھا لو. 6 دن مچھلی کھاؤ، ہفتے کے دن مت کھانا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ کھاتے تو نہیں تھے لیکن ہفتے کے دن میں وہ جال ڈال دیا کرتے تھے. پکڑنا بھی کھانے میں شمار کیا اللہ نے. اب 3 قسم کے لوگ تھے ان میں. سن لینا ہم کیا کر رہے ہیں. 3 قسم کے لوگ تھے، 3 جماعتیں تھی بنی اسرائیل میں. ایک تو جنہوں نے مچھلی کھائی، ایک وہ تھے جنہوں نے روکا بھائی تم غلط کر رہے ہو، ایک وہ تھے جنہوں نے کہا بھائی یہ کرنے دو ہم تو نہیں کھا رہے، یہ کھانے دو ہم تو نہیں کھا رہے. جب اللہ تعالیٰ نے شکل بدلی تھی نا تو جنہوں نے کھایا مچھلی کو ان کو تو بنایا سور کی شکل، اور جنہوں نے کہا یہ کھا رہے ہیں تو کھانے دو ہمیں کیا مطلب، ان کو بنایا بندر کی شکل. کیونکہ وہ بھی مجرم ہے. چپ کیوں تھے جب وہاں غلط ہو رہا؟ چپ کیوں تھے؟ اور تیسرا جماعت وہ تھی جنہوں نے ان کو روکا تھا. وہ انسان تھے، وہ صحیح سلامت تھے اور سب آپس میں پہچان رہے تھے یہ میرا تاؤ ہے، یہ میرا کاکا ہے، میری ماں ہے، میری تائی ہے، میری دادی ہے، اور دیکھ کے رو رہے تھے. 3 دن تک زندہ رہے. 3 دن کے بعد اللہ نے موت دی. بہرحال وقت تھوڑا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اکرام مسلم کی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کا اکرام، اپنے علماء کا اکرام، چھوٹوں پر شفقت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدے پڑھ لیجیے. And never miss another update.